صاحب کے خطاب کے حوالے سے ٹائم دیا۔ تاریخ یہاں ہے ایک اہم تاریخی اور جامع خطاب جو صدر آصف علی زرداری صاحب نے دیا، جس میں تمام ممالک کے سفیر بھی موجود تھے اور اپوزیشن کے ہمارے بھائی قابل احترام بہت پرانے سیاستدان بھی شامل تھے اس میں، لیکن جو اپوزیشن کا رویہ رہا، میرے خیال میں ان کو تقریر کا تو خوب ہی پتہ تھا کہ صدر مملکت نے جو اپنے اس پیارے ملک کے حوالے سے ہر شعبہ کے حوالے سے انہوں نے جو تقریر کی، لیکن میرے خیال میں سننے کے قابل یہ نہیں تھے، اور اس تقریر کو برداشت نہ کرتے ہوئے جو غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی جو اس دن رویہ اختیار کیا، تو میں اس حوالے سے اپنے ان اپوزیشن کے بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کے ملک کے سربراہ ملکی حالات پر اور ملک کو آگے ترقی کے لے جانے کے لیے ایک سپیچ کر رہے ہیں، تو اس میں تو ٹریجری بینچ کا کوئی ممبر بھی نہیں بول سکتا، لیکن یہ کیا پیغام تھا ہمارے صدر مملک صاحب کی سپیچ پر؟ یہاں پر شہنائیاں بجائی گئیں، توتیاں بجائی گئیں۔ میں اس بات پر ان سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس میں ہمارے ملک کا وقار خراب ہو۔ چونکہ ہمارے صدر صاحب نے سیاسی ہم آہنگی، ملک کو اس مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے ایک اہم اہمیگی کی ضرورت ہے، اور پارلیمنٹ مل جل کر اس ملک کو ہر بحران سے نکال سکتی ہے۔ اسی طرح قانون کی بالادستی کی بات کی انہوں نے، جناب اسپیکر، جمہوریت کی بات کی انہوں نے۔ میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کسی محکمے میں ایک چپڑاسی بھی بیٹھا ہو، وہ بھی اپنا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ صدر آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے سابقہ اپنی صدارت کے ٹینور میں جو پارلیمان کو صدر مملکت ایک جنبش قلم سے پورے ایوان کو تحلیل کر دیتا تھا، لیکن 58(2)B کے ذریعے اس نے ایوان کو طاقت دی اور وہ اختیارات اپنے صدارت کے ختم کیے۔ اسی طرح جمہوریت کی جب بات آتی ہے، پیپل پارٹی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، چاہے ذوالفقار علی بھٹو شہید، اس نے بھی ہمیشہ جمہوریت کی بات کی۔ اسی طرح ان کی لخت جگر بے نظیر شہید بھٹو صاحبہ کا بھی جمہوریت کے حوالے سے کسی سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ہمارے چیئرمین، ان کا بھی یہی ہے کہ ہمارا پارلیمان مضبوط ہو۔ انہوں نے یہی جمہوریت کی بات کی کہ آؤ ہم مل کر بیٹھیں، ملک کو ان مسائل سے نکالیں، عوام پر اپنا اعتماد جمائیں، تاکہ ہمارا ملک یہ جو دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کو ہم جمہوری طریقے سے آگے لے جائیں۔ اسی طرح چونکہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے اور 70% کی زائد آبادی ہماری کاشتکاری پہ ہے، اس کے حوالے سے ہمارے صدر صاحب نے ذریعہ معاش کو اور زراعت کو خود کفیل کرنے کے لیے، اس کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کاشتکاروں اور زمینداروں کو اس پر سوچ بچار اور فکر کے لیے کہا۔ میں اس وساست سے، چونکہ میرا ڈیرہ اسماعیل خان کے پی میں 67% ایگریکلچر لینڈ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، اور 33% ایگریکلچر لینڈ پورے KPK میں ہے، اور ہمارے پاس ایک جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک تحفہ تھا CRBC کینال، جو آج بہت ہی برے حال میں ہے، کیونکہ وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کی جو 2022 میں فلڈ آیا تھا، کوئی 2 سال تک یہاں پر ایوان میں ہمارے مخالفین جو سابقہ حکومت تھی اس میں مولانا صاحب اور مختلف MLAs تھے، لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی اپنی سپیچ جب کرنے لگا تو اسپیکر صاحب نے میرا ٹائم ختم کر دیا۔ میں اصل میں تو آ رہا تھا کہ ہماری CRBC اب بھی جس طرح زرداری صاحب نے اپنی سپیچ میں سیلاب کا حوالہ دیا ہے کہ 2022 میں جو ہمارے ملک کے ساتھ
ہمارے سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں سیلاب آیا ہے، ابھی بھی انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے. اور حقیقت ہے میڈم، اس میں جو اپنا موسمیات کا محکمہ ہے انہوں نے تنبیہ کی ہے بار بار کہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ، ساری زندگی میں اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا ہوگا جو اب آنے والا ہے. لیکن اس حوالے سے کوئی اس سی آر بی سی پہ کام نہیں ہو رہا، کیونکہ ہماری وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے رہے. وہ پہلے بھی ٹوٹ چکی تھی، اب بھی اس فلڈ میں وہ ٹوٹے گی. جہاں تک گندم کی بات ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین قابل احترام اسد قیصر صاحب نے کی ہے کہ گندم کی جو خرید و فروخت کی گئی اس پر ایک جوڈیشل انکوائری کی جائے، تو میں آج اس ایوان میں اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ان بھائیوں کو، نوجوانوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری کے پی کے میں جو آپ کی حکومت قائم ہے، وہاں پر جو گندم میں ہمارے کاشتکار کو ذلیل کیا گیا ہے ڈیر اسمیل خان کے یا کے پی کے، اس پر بھی ایک جوڈیشل انکوائری بنائی جائے کہ کس نے اس سے پیسوں سے ہاتھ صاف کیے ہیں. تو میں اس اپنا ایوان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ڈیر اسمیل خان کے جو چھوٹے کاشتکار ہیں جن کا اس گندم کے حوالے سے خرید و فروخت میں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس پر بھی ایک جوڈیشل انکوائری قائم کی جائے. اسی طرح جناب اسپیکر، ٹیکنالوجی اور صنعت پر جب ہمارے صدر مملکت صاحب نے بات کی، اس پر ٹیکسٹائل اور صنعت کے چھوٹے چھوٹے کاروبار، تاکہ ہمارے لوگ اپنا روزگار اور مہیا پیدا کر سکیں اور آمدن میں خاص کر ذریعہ بڑھا سکیں. اسی طرح میں اپنی ڈیر اسمیل خان کی رونا پیٹوں گا. وہاں پر شوگر کین کی 6 ملیں ہیں، لیکن ان کی ہٹ دھرمی ہمارا لوکل جو وہاں پر دیروال ہے، جہاں پر فیکٹریاں قائم ہیں، جہاں سے وہ انکم حاصل کر رہے ہیں، ایک مافیا بن گیا. اور تمام جو وہاں پر روزگار کے مواقع تھے ہمارے لوکل ڈیر اسمیل خان کے لوگوں کو، ان کے بجائے دوسرے اضلاع سے اور دوسرے صوبوں سے وہاں پر آ کر تعیناتی کرتے ہیں. اور ہمارا جو زمیندار ہے وہ ان کو گنا دے کر بیچارہ ایک سال اپنی پیمنٹوں کے لیے وہاں پر گھومتا رہتا ہے، لیکن بیجار و مددگار ہوتا ہے. اسی طرح جناب اسپیکر، ہمارے سیس کے جو فنڈز آتے ہیں وہ ہمارے اضلاع سے اٹھا کر کسی دوسرے اضلاع کو دیے جاتے ہیں. اس پر بھی میں اپنے ایوان سے ریکویسٹ کروں گا اور اپنے ان اپوزیشن کے بھائیوں کے کہ آپ کی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ڈیر اسمیل خان کے ساتھ ستولی ماں کا سلوک بند کریں. جناب صدر آصف زرداری صاحب نے اپنی سپیچ میں 2022 کا تو نقصان کا ذکر کیا اور آئندہ سیلاب کے آنے کے خدشات ظاہر کیے. اس پر حکومت کو مل بیٹھ کے حکمت عملی بنانی پڑے گی، کیونکہ پچھلی دفعہ بیچارے ہمارے جو فلڈ آیا، لوگ تباہ ہوئے. ہمارے وزیر اعظم ابھی آج موجود نہیں ہیں، یہ ڈی خان کے لیے 3 دورے کر چکے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو ڈیر اسمیل خان لے گیا، لیکن آج تک اس سیلاب زدہ جو ہمارے ڈیروال بھائی ہیں وہ اپنے چیک بک کے تو ساتھ گھما رہے ہیں. آج تک کسی کو یہ نہیں پڑی کہ وہ غریب آج تک بھی بے یار و مددگار بغیر چھت کے اپنے گزارا کر رہے ہیں. تو ان کے لیے میں سارے ایوان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس سیلاب کے مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے سیلاب کو بھی اور پچھلا بھی ان کا جو امداد تھی، ان کے چیک تھے، ان کو اپنے چیک اور ان کو رقم دی جائے. اور انرجی کے حوالے سے جناب اسپیکر، چونکہ ہمارا ملک کو انرجی کے حوالے سے اگر ہم کچھ کرنا چاہیں، اور انہوں نے اپنی سپیچ میں یہ کہا ہے کہ ہمارا ملک ایک انرجی کے منصوبوں کا ذکر اور سستی ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں. کنکلوڈ بھی کیجئے. اس پر بھی میں کنکلوڈ کرتا ہوں، لیکن میں بڑے پسماندہ ضلع سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پہلے بھی ٹائم نہیں دیا گیا. میں تھوڑا سا آتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. اسی طرح تعلیم کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور آج کے دور میں تعلیم کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اسی طرح ہمارے سینکڑوں دیہات ابھی تک سکولوں سے محروم ہیں، خواتین کی تعلیم پر توجہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں فیمیل سکولز نہیں ہیں. اسی طرح صحت کے حوالے سے چونکہ ہمارا ڈیر اسمیل خان، میں بات بڑے واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں، یہ 3 صوبوں کے ساتھ سنگم میں پڑا ہوا ہے. ادھر بلوچستان کا صوبہ آپ کا جو ملتا ہے ڈیر اسمیل خان کی حد کو،
ادھر ڈیرہ غازی خان, ادھر لیا, ادھر بکر, ادھر میاں والی, اور ادھر ہمارا KPK کا پورا سارا بیلٹ, اس کے اسپتالوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے. میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر چونکہ یہ تمام 3 صوبوں کا سنگم پڑی ہے اور یہاں پر اسپتال پر بوجھ ہے, اگر یہاں پر ایک فیڈرل لیول کا پمس جیسا اگر اسپتال بنایا جائے تو میرے خیال میں تمام صوبوں کے اور تمام چاروں طرف کے جو اضلاع ہیں وہاں سے مستفید ہو سکیں گے. تھینک یو. 10 منٹ میڈم آج میں ریکویسٹ کروں گا مجھے اپنا دل کی بھڑاس نکالنے دیں. ہمیں عوام نے بھیجا ہے یہاں پر, ابھی تو میں اپنے بھائیوں پہ آؤں گا, ان کو آئینہ دکھاؤں گا کہ جب آئینہ دکھایا تو وہ برا مان گئے. ابھی تو مجھے بولنے دیں آج میڈم تھوڑا سا. آپ جو ہیں پریزیڈنشل اسپیچ پہ فوکس کریں. 10 منٹ ہو گئے ہیں. میری بات سنیں, میری بات. 1 منٹ. جہاں پر ہمارے خلیجی ممالک, ہمارے ہمسایہ ممالک, اس پر ہمارے صدر حسن زرداری صاحب نے بات کی کہ ہمیشہ انہوں نے ہمارے ملک کو گلے لگایا, ہمیں انہوں نے آ کر فنڈنگ دی. لیکن میں کہتا ہوں چائنا جیسا ملک جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر گھڑی میں ٹھہرا رہا, اور وہاں پر یہ جو سی پیک ہے یہ ہماری اپوزیشن نے اسی اپنی حکومت میں سی پیک کو بند کرنے کے لیے کیا کیا وہ نہیں کیے. اور میں کہتا ہوں یہاں پر استعمال کیجئے موبائل. جہاں پر ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا تھا, ڈیفالٹ ہونے کو, اپنے گھر سے لگ گئی گھر کو چراغ سے, اپنے گھر کے چراغ سے انہوں نے لیٹر لکھ دیا IMF کو. لیکن میں آفرین کرتا ہوں اپنی IMF کو, انہوں نے بھی کہہ دیا ایبسولوٹ ناٹ. تو میں کہوں گا کہ جب انگلی اٹھانے کی بات آتی تھی تو وہ کون تھا؟ یہ خود کہتے تھے کہ آج انگلی اٹھ رہی ہے, آج انگلی اٹھ رہی ہے. وہ کون تھا انگلی اٹھانے والا؟ اب کبھی یہ فارم 47 کی اور 45 کی بات کرتے ہیں. مل کر اگر آپ نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے تو لگتا ہے آپ بیرونی سازشوں کا شکار ہیں. آپ اپنے ملک کے لیے ہیں, اکٹھے بیٹھتے ہیں. آپ کو 27 کروڑ عوام نے چنا ہے, خدا کی قسم سے قیامت کے دن بھی آپ ان کے جواب دے ہوں گے. آپ نے انہوں نے آپ کو بین بازی کے لیے نہیں, بلکہ اسپیکر صاحب میں تو یہ کہوں گا یہ خفا بھی نہ ہو, یہ چونکہ ان کے دھرنوں میں بڑے ڈانس مانس ہوتے رہتے ہیں, بڑے شغل ہوتے ہیں, تو یہاں پر بھی تھوڑا سا اگر پیریڈ ان کے لیے تاکہ ان کی ایگزرشن ہو اور خاموش بیٹھے, کیونکہ ہم نے ملک کے لیے ہے, ہمیں عوام نے کامیاب کیا ہے اپنے ترقی کے لیے, نہ کہ یہاں پر سارا دن مخالفت برائے مخالفت, تنقید برائے تنقید. خدا را ہمارا ملک کس راہ پہ جا رہا ہے. اس دن کا جو تماشا تھا ہم صدر صاحب کو دیکھ نہیں سکتے تھے, کیا اثر پڑا ہوگا, کس کے لیے کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ اگر اسپیچ اگر دیکھ 1 منٹ آج مجھے موقع دے دیں, میں معافی چاہتا ہوں, آج مجھے موقع دیں کیونکہ ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح صدر صاحب نے کشمیر کو بھی نہیں چھوڑا اکیلا, کیونکہ ہماری کشمیر شاہ رگ ہے, اور اس پر اس نے کہا کہ کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, یہ باتیں کیا اس نے غلط کی ہیں. فلسطین کو دیکھیں, فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں, اور ان کے لیے قائد اعظم سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو, فتح اللہ خان صاحب. نہیں دیکھیے 13 منٹ ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے, ان کو ذرا سا کنکلوڈ کرنے دیں, لیکن 13 منٹ ہے ہمارا پاکستان, ایٹ میں طاقت. آؤ مل کر بیٹھے. الحمدللہ مولانا صاحب بھی آج تشریف لائے, میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا. کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں, جب یہ جیت جاتے ہیں تو پھر سب کچھ اچھا, جب ہار جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ سارے دن لگے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں مجھے ہرا دیے. میں تو یہ کہتا ہوں عوام کا الیکشن ہے, عوام ہوتی ہے. جناب سہیل سلطان صاحب, جناب سہیل سلطان صاحب, دیکھیں میں 14 اور 13 منٹس اتنے نہیں دے سکتی ہوں. آپ لوگ کے لیے ایک ٹائم ڈیسائیڈ ہوا ہے, اپنی بات کو چھوٹے پیرائے میں کہنا سیکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان صاحب. ایاک نعبد و ایاک نستعین.